اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گنتی نہیں بلکہ دراصل قدر پہچاننے کا عمل چاہیے، اور انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور جاگتا ہے، نہ تو وہ اپنے اصل مقام پر آتا ہے، یعنی عبدیت کے مقام پر عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام، اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دراصل یہ ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ صفات دراصل اپروپریٹ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ ہم ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدر پا لیتا ہے، اسے پہچان لیتا ہے۔ ہم اسے ایکسپیرینس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ نیچر کو آبزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خود اس ماحول میں موجود ہوتے ہوئے تنہائی میں اور لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن بعض اوقات آپ کو تجربہ اپنے پاس کسی ویڈیو کلپ میں محفوظ کر لیتے ہیں تو سب کو اکٹھے غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پاس بھی ان چیزوں کو غور و فکر کے لیے محفوظ رکھیں، اور اتنے دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کو ذاتی طور پر بھی مطمئن کرتے رہیں، اور جب آپ اپنے رب کی تعارف کسی اور سے کرائیں اور کریں اور کسی کو قائل کریں، یہ مضمون پڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگا۔ جیسا آپ کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت کی جب بدر کے میدان میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ جماعت مٹ گئی، اگر یہ چند مٹھی بھر لوگ بھی ختم ہو گئے تو زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے نام الحی اور قیوم کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام لے کر مانگا کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص کو کہتے سنا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الحمدللہ، اس دعا میں بھی ہم نے دیکھا کہ الاحد، الصمد، الواحد، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مغفرت کی دعا اس طرح سے کی گئی۔ الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بہت زیادہ پتہ چلتا ہے ناموں کے ساتھ کس طرح دعا کرنی ہے۔ سادگی کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ، یا شافی، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکار کر کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ انسان کلی وجود ہے، لیکن وہ سوچ سکتا ہے، وہ اپنے حواس سے علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مادی وجود باہر نظر آتا ہے، اور جو چیز انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ اس کی تھاٹس ہیں، اس کی تھنکنگ سکلز ہیں جو اس کے لیے مددگار ہوتی ہیں، اور جو اس کے اندر تک بات پہنچتی ہے، یعنی وہ جو چیز اسے سیٹسفائی کرتی ہے، وہ دراصل اسپریچول لیول ہے، یعنی اصل میں اندر کا اطمینان۔ جب ہم کہتے ہیں تو اندر سے مراد ہماری روح ہے۔ یہ تینوں ایک ہی کل کا حصہ ہیں۔ اسپریچول لنک دراصل بغیر سمجھے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ درست ہے اور یہ غلط، صحیح اسے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ابھی یقین کا لیول اسے نصیب نہیں ہوتا۔ یقین کے لیول تک بات پہنچتی ہے تو پھر اسپریچول لیول آتا ہے، انسان کے اندر وہ بات اتر جاتی ہے۔ اصل معرفت وہی ہے، اس کے توسط سے انسان کو اپنے رب کی قدر آتی ہے اور پہچان ہوتی ہے، صرف زبانی یاد کرنے سے نہیں۔ جب تک غور و فکر نہ کرے، جب تک اس کا یقین نہ ہو، کیونکہ زبانی طور پر طوطے کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، اور زبانی تو ایک کافر بھی یاد کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم دیا ہے، 5 وقت کی نمازیں، نمازوں کے بعد کے اذکار،
صبح شام کے مسنون اذکار، رات کو سونے کے وقت کے اذکار، دن کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت، یعنی کتنے ذریعے، کتنے سورسز ہیں۔ آپ جس کا کام کا آغاز کرو بسم اللہ سے، آپ جس کا اختتام کرو الحمدللہ سے، جس کنیکٹ آپ کہاں ہوں گے، کہاں کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی یاد کی، کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک گھڑی غفلت کی اور ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے۔ پر یہ ہے کہ انسان جس وقت ایسے عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمان کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمی آتی ہے۔ جس وقت انسان خالص پیور عمل کرتا ہے، نیکی کے عمل، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں۔ اصل میں نظر اللہ تعالیٰ پر رکھنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنے کی وجہ سے اعمال کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے ہیں، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہ لے جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور نہ آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھنے والے خالی نہیں ہوتا، اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے کو ہر وقت پتہ چلتا ہے یہاں بھی کمی ہے، یہاں بھی کمی۔ ہاں کمی تو ہے، لیکن اس کمی کا ازالہ ہے استغفار، پھر کوشش کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان کبھی خالی نہیں ہوتا، اور اس پر یقین کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنی یادوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنی یادوں میں اللہ کو بسانا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی یادوں میں رہنے کے قابل بنائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔